السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث کے خط کشیدہ جملوں کو دوبارہ غور سے پڑھیے، حقیقت حال روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ ساتویں آسمان تک تو جبرائیل گئے، یہاں تک کے لیے اریجا بنا جمع کی ضمیر استعمال کی جاتی رہی۔ اس سے آگے جبرائیل کی حد پرواز ختم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے لے جایا گیا، اسی لیے ذُہِبَ بِی میں واحد متکلم کی ضمیر استعمال کی گئی۔ پھر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ اور فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ مَا أَوْحَىٰ میں جو یکسانیت ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ وحی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس مقام پر وحی کی جا رہی ہے جہاں جبرائیل امی کی مجال نہیں۔ پھر فردا کا فعل خود اللہ تعالیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ہے تو وہ بارگاہ الہی میں لوٹنے کا مشورہ دیتے ہیں، جبرائیل کے پاس نہیں۔ حضور فرماتے ہیں، میں بار بار اپنے رب کی بارگاہ عزت و جلال میں شرف باریابی حاصل کرتا رہا۔ ان کلمات طیبات میں آپ جتنا غور کریں گے حقیقت آشکار ہوتی چلی جائے گی۔ 9ویں مرتبہ جب بارگاہ رب العزت میں حاضری ہوئی تو صرف 5 نمازیں ہی معاف نہیں کی، بلکہ مزید کرم یہ فرمایا کہ اے حبیب، تیری امت کا کوئی فرد اگر نیکی کا ارادہ کرے گا تو اسے ایک ثواب دوں گا، اور اگر عمل کرے گا تو 10 نیکیاں اس کے نامہ عمل میں لکھوں گا، لیکن اگر برائی کا ارادہ کرے گا تو اس کے نامہ عمل میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور جب گناہ کر بیٹھے گا تو فقط ایک گناہ لکھا جائے گا۔ قربان جائے انسان اللہ تعالیٰ کے محبوب کی نیاز مندیوں پر، اور قربان جائے انسان اس کے رب کریم کی بندہ نوازیوں پر۔ یہاں یہ امر بھی توجہ طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آخر میں 5 نمازیں ہی فرض کی جائیں گی تو پھر پہلے 50 فرض کرنے میں کون سی حکمت ہے؟ اس میں بھی اپنے بندوں کو، اپنے محبوب کے امتیوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ سارا لطف و کرم اس محبوب کریم کے صدقے تم پر ہوا ہے۔ اگر اس کا واسطہ درمیان میں نہ ہوتا تو تمہارے کندھوں پر یہ بار گراں لاد دیا جاتا۔ اس کے بعد یہ چیز بھی توجہ طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب نے تخفیف کے لیے التجا کی تو ایک بار ہی 45 نمازیں کیوں نہ معاف کر دی گئیں؟ اس راز کو صرف اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت ہی پسند ہے کہ میرا حبیب مانگتا جائے میں دیتا جاؤں، وہ بار بار دامن طلب پھیلاتا جائے اور میں اس کو بھرتا جاؤں۔ اس بار بار کے مانگنے اور بار بار کے دینے میں جو لذت و سرور ہے، اس سے ہر کوئی لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر حاضر ہونے کا مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اب اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میری امت ایسی نااہل ہے اور اتنی ناشکر گزار ہے کہ جو 24 گھنٹے میں 5 بار بھی اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوگی۔ ہم غلامان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا فرض ہے کہ حدیث کے اس آخری جملے کو کبھی فراموش نہ کریں۔ اب آئیے ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا، آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے نبی صالح مرحبا، اے فرزند ارجمند خوش آمدید۔ میرے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ ابراہیم ہیں۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابو حبہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے مجھے اوپر لے جایا گیا،
یہاں تک کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے مجھے اقلام تقدیر کے چلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ابن حزم اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ جب میں لوٹا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے بتایا ان پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے پاس لوٹ کر جاؤ، آپ کی امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی۔ چنانچہ میں اپنے رب کے حضور میں لوٹ کر گیا اور کچھ حصہ معاف ہوا۔ ان خط کشیدہ جملوں کو ذرا غور سے پڑھیے۔ کیا جس مقام کا یہاں ذکر ہے وہاں جبرائیل موجود تھے؟ کیا ان کی رسائی وہاں ممکن تھی؟ کیا نمازوں کی فرضیت میں جبرائیل واسطہ تھے یا بار بار کی تخفیف میں کوئی اور واسطہ تھا؟ اب یہ آپ کے ذوق پر منحصر ہے کہ آپ علمہ شدید القوا سے لے کر ما زاغ البصر و ما طغی تک کی آیات کو جبرائیل علیہ السلام پر منطبق کرتے ہیں یا ان احوال و واقعات پر جو زبان رسالت سے ان احادیث صحیحہ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔